اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے سبق تعارف میں خوش آمدید۔ دیکھیں کتاب ہے ہدایت النحو، تو اس کا جو تعارف ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جو پہلے سال کی کتابیں ہیں اس میں ایک تو علم الصرف ہے، علم النحو ہے، اور تیسری جو بنیادی اور مرکزی کتاب ہے وہ شرح میں تعمیل ہے، اور یہ تینوں کتابیں ہم کور کر چکے ہیں۔ اس کے اسباق آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائیں گے۔ جو دوسرے سال کی جو اہم ترین کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ہدایت النحو۔ تو یہ لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ نحو کے موضوع کے اوپر کتاب ہے، تو یہ ایک کتاب ہے، مکمل کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج کے اس سبق سے ہم انشاءاللہ اس پوری کتاب کو ایک ایک کر کے ہم یہ مکمل کریں گے۔ ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، عبارت پڑھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمے کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ ترکیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ترکیب آپ شرح میں تعمیل کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح جو آپ نحو کے اندر ترکیب میں نے تمرین کے اندر پڑھائی ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تو آپ اس کی ترکیب آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کی ترکیبیں کریں گے، اشعار آئیں گے ہم اس کی ترکیبیں کریں گے، لیکن جو کتاب ہے وہ کتاب کی میں ترکیب نہیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کتاب کی جو آپ کو وضاحت کروں گا اس میں ایک چیز کا جو میں نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ میں نے یہ والی کتاب جو ہے 8 سال پڑھائی ہے، ہدایت النحو، تو میرا پڑھانے کے اندر بھی یہی انداز اور ترتیب اور طریقہ ہوتا تھا کہ میں صرف اور صرف نفس کتاب حل کرتا تھا۔ میں نے صرف اسباق کے اندر بھی جب ہمارے اسباق چلیں گے اس کے اندر میں صرف اور صرف نفس کتاب حل کروں گا، اس کے علاوہ میں اس کے اندر دوسری تیسری باتیں نہیں کروں گا، لمبی چوڑی تشریحات میں یہ نہیں کروں گا۔ اور طلباء کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف کتاب حل کر لیں، کتاب آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنی آ جائے، اس کا جو معنی، اس کا جو مطلب، اس کا جو مفہوم ہے آپ اس کو بیان کرنا آ جائے، اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ باقی جو لمبی چوڑی تفصیل ہیں وہ آگے جو طویل کتابیں آئیں گی ان کے اندر آپ پڑھ بھی لیں گے، آگے اس کے بعد کافی آئے گی، اس کے بعد شرح جامی آئے گی، اس کے اندر آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے صرف اور صرف عبارت حل کرنی ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف، پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق الملک العزیز العلام۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول محمد پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ اما بعد، حمد و صلوات کے بعد، فہذا یہ کتاب مختصر ہے، لکھی گئی ہے نحو میں نے جمع کیا ہے اس کتاب میں مہمات النحو، نحو کے اہم مسائل کو، علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبوبا باب بنا کر، مفصلا فصلیں بنا کر، بعبارت واضحہ، واضح آسان عبارت کے ساتھ، ساتھ ساتھ ایراد لے کر آنا، الامثلہ مثالوں کو لانے کے ساتھ، فی جمیع مسائلہ، اس کے تمام مسائل میں، من غیر تعرض، بغیر پیچھے پڑے، للادلۃ، دلیلوں کے، والعلل، اور علتوں کے، لئلا، تاکہ نہ ہو جائے، یشوش، تشویش میں نہ پڑ جائے، مبتدی کا ذہن، عن فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں، وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے ہدایت النحو، امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہدایت دے گا اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کو، اور میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر اور ایک خاتمہ پر، توفیق کے ساتھ، بادشاہ کی توفیق کے ساتھ، غالب اور عقل مند بادشاہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ میں آپ کو اس کے اندر پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے سبق کے اندر ہم نے خلاصہ کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد میں عبارت کو حل کروں گا۔ خلاصہ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف کی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب میں نے کافیہ کی ترتیب کے اوپر لکھی ہے۔ جس طرح کافیہ کے اندر پہلے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسی طرح اس کتاب کے اندر بھی یہی ہوگا، اسم کی بحث کریں گے، پھر فعل کی کریں گے، پھر حرف کی کریں گے۔ کافیہ کے اندر مرفوعات پہلے ہیں، منصوبات بعد میں ہیں، مجرورات آخر میں ہیں، اس کتاب کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس کے اندر اور کافیہ کے اندر یہ ہے کہ کافیہ کی ایک تو عبارت مشکل تھی، میں نے اس کتاب کے اندر عبارت کو آسان کر دیا ہے، ایک فرق یہ ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ قافیہ کے اندر جو ہے مرتب نہیں تھی، میں نے اس کتاب کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، باب کو میں نے علیحدہ بنایا ہے، فصل جو ہے اس کے اندر اس کو میں نے علیحدہ علیحدہ طور پہ ذکر کیا ہے۔ تیسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ قافیہ کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل میں ہر ایک کی مثالیں ذکر نہیں کی تھی، لیکن میں نے جو بھی مسئلہ آپ کو بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر میں نے ہر ایک کی مثال بھی بیان کی ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں۔ البتہ ایک فرق اس کے اندر اور بھی ہے، وہ یہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ قافیہ کے اندر جیسے دلیل ذکر کی گئی تھی، مسئلے کی دلیل، علت ذکر کی گئی تھی، میں نے یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا۔ مسائل تو ذکر کیے ہیں، ان کی مثالیں بھی ذکر کی، لیکن میں نے دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ جو طالب علم کا جو ذہن ہے وہ مسائل کے سمجھنے سے، دلیلوں کے اندر پڑھ کے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو طالب علم جو ہے دلیلوں میں پڑھ کے اصل مسئلے سے وہ اوجھل نہ ہو جائے۔ تو یہ والے کام میں نے اس کتاب کے اندر کیا، اور نام میں نے اس کا رکھا ہے ہدایت النحو، یعنی نحو کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ نام رکھنے کی وجہ آگے بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کی رہنمائی کر دیں، طلباء کو نحو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ سکھا دیں، اس طرح میں نے اس کتاب کا یہ والا نام رکھا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب میں ایک مقدمہ ہوگا، 3 اقسام ہوں گی اور ایک خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقدمہ بھی ہے، 3 اقسام بھی ہیں، خاتمہ جنہوں نے کہا ہے وہ خاتمہ نہیں ہے اس کتاب کے اندر، تو شاید یہ ممکن ہے خاتمے کا جو لفظ ہے وہ کاتب کی غلطی ہو۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب میں عبارت کو حل کر دیتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، اس میں کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے۔ دیکھیں عاقبت کہتے ہیں انجام کو، تو یہاں پر اصل میں مضاف معذوف ہے، حسن العاقبتی، تو مضاف کو حذف کر کے عاقبہ کے اوپر رفع دے دیا، تو لیکن ترجمہ آپ نے کرنا ہے اچھا انجام۔ اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے، صلاۃ و سلام ہو اور رسول ہی، اس کے رسول پر۔ کس کے رسول پر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے نا یہ والی، یہ لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، رسول ہی اللہ کے رسول پر۔ وہ رسول کون ہے؟ وہ محمد ہیں، وآلہ اور اس کی آل پر۔ اس کی جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے محمد کی طرف، یعنی محمد کی آل پر۔ واصحابہ، اس کی جو ہی ضمیر ہے یہ بھی محمد کی طرف لوٹ رہی ہے، محمد کی آل پر، محمد کے صحابہ پر، تمام کے تمام کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اما بعد، یعنی اصل میں تھا اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے۔ بعد الحمد والصلاۃ، پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، تو بتا رہے ہیں حمد و صلاۃ کے بعد اب میں بات شروع کرتا ہوں۔ فہذا، یہ مطلب یہ کہ جو پوری آگے کتاب ہے یہ کتاب مختصر، پہلی بات تو یہ کہ کتاب مختصر ہے، یہ طویل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مضبوط لکھی گئی ہے نحو کے اندر، فن نحو کے اندر یہ والی کتاب ہے، فن صرف کے اندر نہیں ہے، فن وراثت کے اندر نہیں ہے، فن فقہ کے اندر نہیں، کسی اور کے اندر نہیں ہے، نحو کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ نحو کے اندر یہ والی میں نے کتاب لکھی ہے۔ جماعت فیہ، میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے، فیہ اس کے اندر، کس کے اندر؟ یہ ہی ضمیر جو ہے نا یہ حاذا کی طرح لوٹ رہی ہے، اس کتاب کے اندر میں نے جمع کیا ہے مہمات۔ مہمات اصل میں یہ لفظ ہے، مہم کی جمع ہے، مہمتن کی جمع ہے، اہم مسائل کو کہتے ہیں، نحو کے اہم مسائل کو میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، جیسے کافیہ کے اندر ہے ویسے ہی میں نے اس کے اندر اسی ترتیب سے میں نے نحو کے اہم مسائل کو جمع کیا ہے۔ وہ کیسے جمع کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مبوباً و مفصلا، یہ فرق ہے اس حال میں کہ میں نے باب بنائے ہیں، کافیہ کے اندر باب نہیں تھے، وہ مفصلا، اور میں نے فصلیں بنا کر ذکر کیا ہے، کافیہ کے اندر یہ والا کام نہیں کیا گیا تھا۔ اور دوسرا فرق کیا ہے؟ بعبارت واضح، آسان عبارت ہے، اس کی جو عبارت ہے اس کتاب کی ہدایت النحو کی وہ عبارت آسان ہے، سمجھنا اس کو آسان ہے، جبکہ کافیہ کی جو عبارت ہے وہ مشکل ہے۔ ساتھ ایراد لے کر آنا الامثلہ، مثالوں کو، ساتھ ساتھ میں مثالوں کو بھی لے کر آیا ہوں، فی جمیع مسائل ہے، اس کے تمام مسائل میں۔ حاضمیر کس کے لوٹ رہی ہے؟ اس کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کتاب کی جو تمام مسائل ہیں اس تمام مسائل کی میں نے مسائلیں بھی لے کر آئے۔ من غیر تعارض، تعارض کہتے ہیں پیچھے پڑنا کسی چیز کے، کہتے ہیں من غیر تعارض، غیر کا مطلب بغیر، بغیر پیچھے پڑے، میں پیچھے نہیں پڑا، للادلتی، دلیلوں کے، والعلل، علل یہ علت کی جمع ہے، وجہ کہ میں نے دلیل نہیں ذکر کی، وجوہات ذکر نہیں کی، یہ جو مسئلہ ہے یہ والا حکم کیوں ہے یہ میں اس طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ للہ، آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا۔ غیر تعارض للادلتی والعلل، یہ جو جملہ ہے اس کے آگے وجہ یہاں سے بیان کی جا رہی ہے کہ میں دلیلوں اور علتوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑا، اس لیے کہ جو مبتدی یعنی ابتدائی طالب علم کا جو ذہن ہے وہ پریشان نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ دلیل کیا ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے جب بندہ دلائل کے اندر زیادہ پڑتا ہے نا تو اصل مسئلہ ہی وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ، تاکہ نہ ہو جائے یشوش، تشویش کے اندر نہ پڑ جائے ذہن المبتدی، ابتدائی درجے کا طالب علم، ان فہم المسائل، مسئلے کے سمجھنے سے، تو مسئلہ سمجھنے سے طالب علم پریشان نہ ہو جائے۔ وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا، ہو اس کا، کس کا؟ اس کتاب کا، یہ جو اس حاضہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کتاب کا میں نے نام رکھا ہدایت النحو کے ساتھ، رجاءً امید کرتے ہوئے ان یہدیہ کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ بھی، اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس کتاب کے ذریعے سے، الطالبین، طلباء کو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے طلباء کو علم نحو عطا کر دے۔ ورتب تو، میں نے اس کو مرتب کیا ہے، کس کو مرتب کیا ہے؟ ہاں، اس کتاب کو مرتب کیا ہے، علی مقدمہ، ایک مقدمہ پر، وثلاثۃ اقسام، اور 3 قسموں پر،
و خاتمہ اور ایک خاتمے پہ. خاتمے کے بارے میں بتا چکا ہوں، خاتمہ ہے نہیں ہے تو یہ شاید جو ہے اس کتاب میں یہ کاتب کی غلطی ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، بادشاہ کی توفیق کے ساتھ، جو غالب ہے، العلام جو عقلمند ہے، دنا ہے، اس کی توفیق کے ساتھ میں نے یہ والی کتاب لکھی ہے اور میں نے اس کو اس ترتیب سے مرتب کیا ہے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مقدمہ شروع کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے اسی طرح پوری کتاب ایک ایک کر کے پڑھائیں گے.